وعدہ لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد وعدہ لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ جو بات میں نے کرنی ہے آپ اس پر غور کریں کہ تمام گزشتہ کتابوں میں یہ بتایا گیا کہ بعد میں اللہ کے نبی آئیں گے، ان میں یہ خوبی ہوگی، اللہ نے وعدہ لیا۔ اور ساتھ بتایا کہ جب آپ ان کو پالیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت، خوشخبری۔ تو کیا جو میرے نبی پر کتاب اللہ قرآن اترا ہے اس میں یہ بھی بات موجود ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ تو اس کتاب قرآن مجید میں یہ بات نہ ہونا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، اور نہ کوئی کتاب اللہ ہے۔ اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا من قبلک، آپ سے پہلے۔ اس میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، مصاحف ابراہیمی بھی ہے۔ ہر نبی نے یہ تو کہا کہ آخر میں حضور آئیں گے، تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ علامات ہیں۔ اگر اس دور میں آپ ہوں تو آپ نے ان پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لا البتہ، تُؤْمِنُنَّ تم نے ایمان لانا ہے، بہی ان پر، وَلَا تَنْصُرُنَّ واو مانا اور لا مانا، البتہ تنصرن ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کا ہی ہو جانا ہے۔ تو یہ علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اظہار کی، اور یہ آیت بتا رہی ہے۔ اب یہ پہلا ہی پارہ ہے اور ترتیب کے لحاظ سے تو دوسری صورت ہے، اور ویسے سورۃ البقرہ کو ہم بڑی صورتوں میں بڑی صورت بھی یہی ہے، اور یہ شروع کر رہے ہیں کہ پہلے ہی اللہ نے ختم نبوت کا ذکر کر لیا۔ اگلی آیت دیکھیے جی، وقت بہت کم ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترتیب دیکھیے جی، پچھلی آیت میں ختم نبوت کا ذکر ہے، اور اس آیت میں صحابہ کرام کی صحابیت اور ان کی کامیابی کا ذکر ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اولئک وہ سب کے سب، یہی لوگ، علی ھدی من ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر۔ کون؟ جو ایمان لے آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میں کہتا ہوں 313 یا اس سے بھی کچھ زیادہ آیات ہیں صحابہ کرام کے فضیلت و منقبت پر براہ راست۔ یہی ایک آیت کا ایک ٹکڑا بھی ہوتا تو کافی تھا، صرف ضرورت ہے توجہ کرنے کی۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی، اب غور کیجئے یہی کا ترجمہ کیا ہے؟
اردو کا لفظ ہے نا، یہی سے مراد ہیں یہ جو اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں ایمان والے۔ بعد والوں کی بات تو بعد میں ہوگی نا، یہی لوگ، ترجمہ بھی لکھا ہے یہی لوگ، اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی محفل میں تشریف فرما ہیں، یعنی آپ کے صحابہ کرام۔ پھر غور کیجیے آیت نمبر 5 ہے جی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ۔ اب آپ بتائیے یہی لوگ کون تھے؟ یہ تو اردو ہے بھئی، جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو سب سے پہلے اس زمین پر جس نے پڑھا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے جب پڑھ کر سنایا تو سب سے پہلے جنہوں نے سنا وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ تو کنفرم بات ہے نا۔ تو اب ترجمہ دیکھیے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جی ہدایت پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی نجات پانے والے۔ اب یہ جمع ہے یا مفرد ہے یا تثنیہ ہے؟ جو قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے یہ تو جمع کیے ہیں، تو تمام کے تمام صحابہ کامیاب ہیں، تمام کے تمام صحابہ نجات پانے والے۔ میں نے کوئی تاریخی حوالہ نہیں دیا، یہ قرآن ہے، یہ لفظ ہے، یہ ترجمہ ہے، آپ خود غور کریں۔ واو کا معنی دیکھیں، اولئک کا معنی دیکھیں، ہم کا معنی دیکھیں، المفلحون کا معنی دیکھیں، ترجمہ دیکھیں۔ اولئک بھی جمع ہے، ہم بھی جمع ہے، مفلحون بھی جمع ہے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے، جب صحابہ کرام شامل ہیں تو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے؟ حضرت ابو سفیان صحابی رسول ہے، اس میں شامل نہیں ہے؟ حضرت وحشی بن حرب صحابی رسول ہے تو شامل نہیں ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول ہے تو شامل نہیں ہے؟ تو جب سب کے سب صحابہ شامل ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہیں، وہ نجات پانے والے ہیں، تو پھر ان مقدس ہستیوں پر بحث کی اجازت کس کو ہے؟ اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو پھر بتاؤ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب پھر کیا ہے؟ قرآن نے پہلی بات یہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ توجہ ہے؟ لفظوں پر غور کریں آپ، یہ وہ کتاب ہے جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یعنی اللہ فرما رہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش؟ ایک بات آگے آیت نمبر 4 میں کہا گیا کہ ہم نے بتا دیا جو پچھلے انبیاء رسول اور جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان میں بتا دیا گیا کہ آخری نبی آئیں گے، تشریف لائیں گے، ان کو بشارت دے دی تھی۔ تو ان کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں بھی اللہ کے نبی کی آمد کا ذکر ہے۔ پہلے کتاب کا ذکر آ گیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا، تیسرے نمبر پر صحابہ کا ذکر آ گیا آیت نمبر 5 میں۔ قرآن نے کہا، اب آپ کہیں گے کہ کہاں ذکر ہے؟ سورہ الفتح آیت نمبر 29، اس میں ایک لفظ ہے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، کہ ہم نے ان کی مثالیں۔ اب وہاں قرآن نے ہم کا لفظ استعمال کیا، جمع، یہاں 3 آ گئے، پہلے قرآن، پھر حضور، پھر صحابہ کرام۔
ہم نے ان کی مثالیں، ان سب کی مثالیں تورات میں بھی ذکر کی ہیں اور انجیل میں بھی۔ اب یہاں اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کا ذکر ہے۔ پہلے کہا اس کتاب میں شک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد نبوت کا ذکر کیا، ختم نبوت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا ذکر کیا۔ تو ترتیب تو بن گئی نا کہ پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر نبی کا ہے، اور اس کے بعد صحابہ و اہل بیت کا۔ تو یہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ جن ہستیوں کو قرآن نے کامیاب قرار دیا ہو، ہم غلط الفاظ ان کی طرف منسوب کریں تو ہم سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ باقی آئندہ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔